السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے، اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ تو جی دوستو، آپ نے جیسا کہ دیکھ لیا ہوگا تھمب نیل سے کہ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے۔ تو جی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہمارے جو بجیز پیرٹ ہوتے ہیں جو ہم نے گھروں میں پال رکھے ہوتے ہیں، وہ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان میں سے کونڈوم بچے نکل آتے ہیں۔ کونڈوم بچے کیا ہوتے ہیں؟ مطلب ایسے بچے ہوتے ہیں جو مطلب نہ اڑ سکتے ہیں، نہ صحیح سے چل سکتے ہیں۔ ان کا بس یہی ہوتا ہے کہ وہ نیچے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ کونڈوم بچوں کی نشانی کیا ہوتی ہے اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور پھر ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ تو آتے ہیں سب سے پہلے ان کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ جو کونڈوم بچے ہوتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کے پر بالکل بھی نہیں آتے، یعنی کہ ان کے پر نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، یا تو پھر یہ ہوتے ہیں آ جاتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہوتے، ایک ترتیب میں نہیں ہوتے، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ کسی کسی میں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی دم بالکل ہوتی ہی نہیں ہے بڑا ہونے کے باوجود بھی، جس وجہ سے پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اڑ بھی نہیں پاتے، تو وہ بیچارے نیچے ہی رہتے ہیں۔ ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا ان سے ہم بریڈ بھی نہیں لے سکتے۔ اول تو وہ بریڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور اگر وہ انڈے دے بھی دیں تو ان میں سے بچے نہیں نکلتے۔ تو آتے ہیں ان کے وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ جب ایک ہی پیئر سے ہم بہت زیادہ بریڈ لیتے ہیں، اور اس بریڈ کو بھی آپس میں بھی ہم پیئرنگ کرا کے ان سے بریڈ لیتے ہیں، مطلب ایک ماں باپ ہیں، انہوں نے بریڈ کی، ان سے 4 بچے نکلے جن میں سے 2 مادہ اور 2 نر ہیں، اور ہم نے ان 2 مادہ اور 2 نر کا آپس میں جوڑا لگا کے ان سے بریڈ لی۔ اسی طرح ان سے جو بریڈ نکلے گی تو ان میں سے موسٹ چانسز ہوتے ہیں کہ بچے کونڈوم ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم مسلسل ایک ہی نسل سے بریڈ لے رہے ہوتے ہیں، ان میں شفل نہیں کرتے میل فیمیل کو، یعنی کہ پیئر ایک ہی ہوتا ہے، تو ان میں بلڈ لائن جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ بلڈ چینج نہیں ہو پاتا، نیو بلڈ سیلز نہیں آ سکتے، تو اس وجہ سے وہ بچے کونڈوم پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو خوراک دے رہے ہیں وہ صحیح نہ ہو، یعنی کہ پراپر ایک ہی خوراک دیں ہم، مطلب ایک جو سیکوینس میں تھے وہ نہ دیں، بس ایک ہی چیز جس طرح کنگنی ہو گئی، باجری ہو گئی، مسلسل ہم وہی دیں۔ جبکہ پرندوں کے لیے جو گرین ویجیٹیبلز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جس میں پالک وغیرہ آ گیا، اس طرح نیم کے پتے آ گئے، پودینہ کے پتے آ گئے، ہرا دھنیا آ گیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ساتھ میں کیلشیم کا پتھر، و کیلشیم کا پتھر جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی دینا ضروری ہے۔ جب ہم یہ چیزیں نہیں دیتے تو ان میں صحیح سے وائٹامنس نہیں بن پاتے، وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ جو بچے یا انڈے دیتے ہیں تو ان میں سے نکلنے والے بچے کونڈوم ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے۔ تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج تو فرسٹ آف آل تو یہی ہے کہ آپ ان کو ہر قسم کی خوراک دیں، لوسن وغیرہ ہو گیا، دھنیا ہو گیا، پودینہ ہو گیا، اسی طرح پھل میں سے جو بھی پھل آپ کھائیں وہ ان کے چھلکے ان کو ڈال دیں، ان کے لیے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہیں، اور وائٹامنس کا سورس ہوتے ہیں جو کہ پرندوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے خوراک کے علاوہ جو ہوتا ہے میڈیسن۔ میڈیسن 3 قسم کے ہم دیتے ہیں۔ کیلگو فوس جو ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے، یہ ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو ہم پانی میں ملا کے ان کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے ایڈک ہوتا ہے، یہ ایڈک اور کیلشیم پی، یہ جو ہوتا ہے ان کا میں طریقہ استعمال آپ کو بتا دوں۔ کیلگو فوس جو ہوتا ہے وہ آپ کی مطلب پورا دن پانی میں ملا کے دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، چند ڈراپس ان کے دے دیں۔ اسی طرح جو ہوتا ہے ایڈک اور کیلشیم پی، یہ جو ہوتا ہے آپ نے ان کے استعمال میں تھوڑی احتیاط کرنی ہے۔ جو ایڈک ہوتا ہے یہ آپ نے صبح اور دوپہر تک دینا ہے پانی میں ملا کے، اس کے بعد اس کو نکال دینا ہے، اس کا جو پانی ہوگا اس کو آپ نے باہر پھینک دینا ہے۔ اور جو پھر شام کا ٹائم آئے گا اس پانی میں آپ نے کیلشیم پی ملا دینا ہے، 1 سے 2 ڈراپ، وہ دیکھ لیں جتنے پرندے ہیں اسی کے مطابق آپ نے دینا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے خوراک صحیح رکھنی ہے، ان کو اگر سردیاں تو دھوپ بھی لگنی چاہیے، اور اگر گرمیاں تو ان کو چھاؤں اور ٹھنڈی ہوادار جگہ میں رکھنا چاہیے۔
جس کا ان کی بریڈ پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ دوستو یہ جو میڈیسن اور طریقہ میں نے بتایا ہے یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ جتنے بھی کنڈوم بچے تھے آپ کے، یہ جو پیئر کنڈوم بچے پیدا کر رہا تھا وہ بالکل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے جو صحیح والے بچے نکلنا شروع ہو جائیں گے پرندوں کے۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک، آپ کو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔